وہ جگہ ہے میرا حلقہ جس نے تربیلا کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. آج بھی میرے اجداد کی قبریں اس تربیلا جھیل کے نیچے ہیں. جو اسٹیٹ ہے اس کو ضلع کا درجہ دیا جائے. نہ وہاں پہ روڈ کی سہولت موجود ہے, نہ وہاں پہ کالجز کی سہولت موجود ہے. باقی اسٹیٹس کو آپ نے بڑی سہولیات دی تو اسٹیٹ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ اس کو اسی وقت ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جاتا ہے. بہرحال اب بھی کوئی نہیں کیا ہوا, تو اس کو کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں. جناب اسپیکر, آج میں مسلسل 12واں بجٹ پاکستان تحریک انصاف نے جو پیش کیا, علی امین خان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, یہاں پہ تقریریں کی جاتی ہیں, بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بقول احمد بھائی کہ نئے ایم پی ایس کو ہمیں سمجھانا بھی پڑتا ہے. ہم نیو کمرز ہیں, لیکن اپنی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ اس تقریر کے بعد پھر بیٹھا جائے گا. جناب اسپیکر, یہاں پہ جو آپ لوگوں نے ہی ایک صوبے کو دیوالیہ کے نعرے لگائے کہ صوبہ دیوالیہ ہو چکا ہے, اس کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, اس دفعہ ہم نے سرپلس بجٹ پیش کیا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خرچہ کم کیا. ہم جو بھی کریں, ہم جو کام بھی کریں, جیسے بھی کریں, ہم آپ کی آنکھوں کے بال ہیں, آپ کو کبھی نہیں کرتے. آپ ہمیشہ ہر جگہ پہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم پیش کی, ہماری اتحادی حکومت نے فلاں کیا. آپ کی ہی اتحادی حکومت نے تاریخ میں پہلا بجٹ پیش کیا جو اسمبلی کے فلور میں بعد میں آیا اور آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ پہلے آیا. مجھے تو انتہائی شرم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میں کہ یہ جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں, ہم نے اپنی کارکردگی دکھائی, ہماری ٹیم نے ایک بہترین ورک کیا, لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, آپ سے پہلے بھی آئی ایم ایف سے لون لیا گیا, لیکن یہ وہ تاریخ کا وہ گندا کاغذ ہے جو اسمبلی کے فلور پہ آنے سے پہلے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ لگا. جناب اسپیکر, ہمارے مرشد عمران خان کے وی این کے مطابق جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا, اس کو ہی ملحوظ ہاتھ رکھ کے لوگوں نے ہماری کارکردگی کو دیکھ کے آج مسلسل تیسری دفعہ ہمیں ووٹ دیا. جناب اسپیکر, نہ صرف ووٹ دیا پر ووٹ کے اوپر انہوں نے پیرا دے کے جو 17 سیٹوں والی حکومت کو مرکز میں حکومت دی, اس طرح انہوں نے اپنے ووٹ پہ پیرا دیا, اور آج کے پی کے میں 2/3 اکثریت سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. جناب اسپیکر, سب سے میرے لیے بحیثیت ایم پی اے اور ایک بیکورڈ علاقے کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں سب سے زیادہ خوش ہوں ایجوکیشن ایمرجنسی جو انہوں نے ہمارے ساتھ بجٹ میں وعدہ کیا. جناب اسپیکر, ناخواندگی میں میرا حلقہ بہت پیچھے 50% سے کم ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارے حلقے میں اس کے اچھے ثمرات انشاءاللہ سامنے آئیں گے. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات ہوئی کہ 314 ارب روپے 1973 کے بعد کے پی کے کو دیے. سب سے پہلے نون لیگ نے دیے, اس کے بعد پیپل پارٹی نے دیے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دیے. جناب اسپیکر, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صرف 3.5 سال رہی. اور مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ شاعر کہتے ہیں کہ نازل کر اب عیسیٰ کو, اب بیچ خدایا مہدی کو, دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. آپ کا بجٹ, آپ نے پیسے دیے, 350 سالوں کے ساتھ کمپیریزن کریں, 3.5 سال کے ساتھ کمپیریزن کریں, آپ نے کتنے پیسے دیے اور پاکستان تحریک انصاف نے کتنے پیسے دیے. حالانکہ ہمارا گلہ ہے, یہاں پہ اپوزیشن لیڈر صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں, انہوں نے بہت لمبی تقریر جاڑی, لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں سے حلقے سے میرا تعلق ہے جہاں پہ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو الیکشن میں شکست دی اور انتہائی بری شکست دی. آج بجلی کے کھاتے میں آپ ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائیں کہ میرے صوبے اور خاص کر کے میرے حلقے کے لوگوں کے ساتھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, اس کے اوپر یہ جرگہ کریں اور تاکہ بجلی کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں. آپ لوگوں نے ڈیم بنا دیے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. آپ نے ٹارگٹ کر کے آپ بجلی کے کھاتے میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, اب میں اپنے حلقے کی طرف آتا ہوں. جناب اسپیکر, انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ایک دفعہ ہمارے ایم پی ایس صاحب وہاں سے رہے, آپ کو اپنے حلقے کی تاریخ بتاتا ہوں. جناب اسپیکر, 1952 ریاست ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, غیر مشروط الحاق کیا. آج اس ریاست کو 6 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جناب اسپیکر, سب سے ایجوکیٹڈ حلقہ تھا, سب سے اچھی ریاست تھی, اچھے معاملات وہاں پہ چل رہے تھے, لیکن آج اس کو پسماندہ رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. اور اس پارلیمنٹ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ ہے میرا حلقہ
جس نے تربیلا کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. آج بھی میرے اجداد کی قبریں اس تربیلا جھیل کے نیچے ہیں. میرا اس ڈیم سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, نہ مجھے آپ کی نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملا, نہ مجھے جو وفاق کی باتیں کرتے ہیں یا صوبے کی باتیں کرتے ہیں, نہ مجھے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملا, نہ مجھے ضلع کا درجہ دیا گیا, نہ میرے علاقے کی محرومیوں کو ختم کیا گیا. اگر یہ مصنوعی ہے یا مکمل طور پر ان کا خاتمہ کیا, مجھے تو ایک چیز نظر نہیں آتی. ایک لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں, اور جو وفاق کے یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اتحادی حکومتیں ساری, ان سے کہتا ہوں کہ آپ نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہمیں پیسے دیں کہ میں اپنے حلقے پہ لگا سکوں. جن لوگوں نے قربانیاں دی, جن کے اجداد کی قبریں آج پانی کے نیچے ہیں جناب اسپیکر, اس کو کسی نے نہیں دیکھا. میرا حلقہ انتہائی خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے, آپ کو پتا ہے. نہ وہاں پہ روڈ کی سہولت موجود ہے, نہ وہاں پہ کالجز کی سہولت موجود ہے, جو ہے وہاں پہ سٹاف ہی نہیں ہے. منسٹر صاحب نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی کہ بجٹ کے بعد انشاءاللہ سٹاف پورا کیا جائے گا. سب سے بہترین معدنیات میرے حلقے سے نکلتی ہیں جناب اسپیکر. اس کا میرے حلقے کی نقصان ہے, سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. لیکن گلے شکوے جناب اسپیکر, میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے حلقے کی وہ نمائندگی کروں کہ میرے حلقے نے اس صوبے کو کیا دیا. آج جو ڈی آئی خان میں بجلی جل رہی ہے وہ میرا تربیلا ڈیم کی وجہ سے جل رہی ہے. اپوزیشن اور حکومت کو وہ نہیں دیکھ رہی کہ کس کے پاس میں چل رہی ہوں, اور جو تھوڑی جلتی ہے وہ آپ کی وفاق میں حکومت کی وجہ سے چلتی ہے. جناب اسپیکر, میری یہ گزارشات تھی. میرے حلقے کو اس کے صوبے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو وفاداری تھی اور اس کی قربانیوں کی بدولت اس کو پریورٹی دی جائے, اس کو سر فہرست رکھا جائے, اور اس کی جو محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ کے حلقے کا یا آپ کی پوری اسٹیٹ کا؟ نہیں, حلقے میں ہی آتی اسٹیٹ. میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے حلقے کو جو اسٹیٹ ہے اس کو ضلع کا درجہ دیا جائے. کچھ قدرے بہتر یہاں پہ کچھ علاقوں میں کسی ضلع کا مخالف نہیں ہوں جناب اسپیکر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی پسماندگی کے لیے ہمارا ضلع ہونا چاہیے. جس نے جتنی قربانیاں دی ہمارے حلقے کے لوگوں نے, تو اس کا وہ ہو جائے. بس یہ سی ایم صاحب سے بھی آپ ڈسکس کریں, اور وزیر قانون یہ بالکل جو بات کر رہے ہیں اکرام اللہ غازی, یہ ہم اسٹیٹ 1952 میں مرج ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ, بڑی اسٹیٹ تھی. اب یہ تقریباً مانسرا, ایبٹ آباد, ہری پور, سوابی, ان علاقوں پہ بہت ساری اس کی چلی گئی ہے, اور یہ بڑی پسماندگی کا شکار ہے. ایک اسٹیٹ جب آپ کے ساتھ شامل ہو گئی, باقی اسٹیٹس کو آپ نے بڑی سہولیات دیں, تو اسٹیٹ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ اس کو اسی وقت ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جاتا. بہرحال اب بھی کچھ نہیں کیا ہوا, تو اس کو کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی, اور باقی باتیں جو انہوں نے کی ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے, تو ان کی کنسیڈریشن ضرور کریں جی. تھینک یو.